السلام علیکم گرلز. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی. سو لیٹ اسٹارٹ اوور لیکچر. کل میں نے آپ کو پارٹس آف اسپیچ پڑھائے تھے اور پارٹس آف اسپیچ میں نے ہاف پڑھائے تھے کیونکہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے میں نے کہا کہ ان کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. سو پچھلا لیکچر تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. پارٹس آف اسپیچ پڑھے تھے. پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں: verb, noun, adjective, adverb, pronoun, interjection, conjunction and preposition. verb, noun, adjective, adverb اور pronoun یہ میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے اور میں نے ایکسپلین بھی کر دیے تھے آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ. آج جو ہمارے پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ 3 ہیں، یعنی کہ جو پارٹس آف اسپیچ رہ گئے تھے ہمارے وہ 3 ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. انٹرجیکشن، اس کا مطلب ہوتا ہے حروف فجائیہ. اردو میں اس کو حروف فجائیہ کہتے ہیں. اس کی تعریف کچھ جو ہے نا اس طرح بنتی ہے: دس پارٹ آف اسپیچ ریفرز ٹو ورڈز وچ ایکسپریس ایموشنز. یعنی حروف فجائیہ ہمارے جذبات یا فیلنگز کو ظاہر کرتے ہیں. فار ایگزامپل، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، یا مطلب اگر ہم نے کوئی میچ جیت لی ہے. اسکول لائف میں ایسے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کوئی میچ جیت لیں تو پھر سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہرے. وہ جو ہرے ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے نا وہ انٹرجیکشن ہوتا ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں: واو دس فلاور از بیوٹیفل. یہ جو واو یوز ہو رہا ہے نا یہ ہمارا حروف فجائیہ ہے، یعنی یہ ہمارا انٹرجیکشن ہے. اوکے. تو آگے ہے ہمارا کنجکشن، حروف عطف. یہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرتے ہیں اس کی. چلیں. کنجکشن جوائنز ورڈز اینڈ فیسز ٹوگیدر. یعنی کہ جو حروف عطف ہے وہ 2 الفاظ یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. کیسے؟ اگزامپل کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، تو چلو اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو. اگزامپل اس کی اس طرح ہے کچھ کہ آئی لائک ڈرائیونگ اینڈ باکسنگ. اینڈ ون ورڈ یوز. یہ جو اینڈ ہے نا یہ ہمارا کنجکشن ہے. مطلب اردو میں اگر اس کا کریں کہ مجھے ڈرائیونگ اور باکسنگ پسند ہے، اور جو یوز ہو رہا ہے نا وہ حروف عطف ہے ہمارے پاس، کیونکہ 2 لفظوں کو یہ جوڑ ہے نا. مطلب اگر ہم اس طرح تو نہیں نا کہہ سکتے آئی لائک ڈرائیونگ باکسنگ. نو نو نو، اس طرح سینٹینس غلط ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آئی لائک ڈرائیونگ اینڈ باکسنگ. تو جو اینڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارا کنجکشن ہے. اور بھی بہت سے ورڈز ہیں اس طرح کے جن میں 2 ورڈز کو جوڑنے والا ورڈ آتا ہے. آگے ہمارے پاس جو لاسٹ ہمارا پارٹس آف اسپیچ ہے وہ ہے پریپوزیشن. کیا ہے؟ پریپوزیشن. اس کو جو ہے نا ہم اردو میں حروف جار کہتے ہیں. اس کی تعریف کیا ہوگی؟ شو دا ریلیشن شپ بٹوین ناؤن اور a pronoun and some other words. کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جو اسم، ضمیر اور کچھ دوسرے الفاظ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اسم کے درمیان یعنی ناؤن کے درمیان، ضمیر کے درمیان یعنی پروناؤن کے درمیان، اور کچھ دوسرے الفاظ یعنی سم ادر ورڈز ان کے درمیان یہ ریلیشن شپ کا کام دیتے ہیں. اگزامپل دیکھتے ہیں اس کی. فار ایگزامپل، آئی ایم ان دا کلاس. میں کلاس میں ہوں. اس میں جو ان استعمال ہو رہا ہے نا وہ ہمارا کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. یعنی ان جو ہے وہ میرے اور کلاس کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن رہا ہے. اوکے.
جیسے کہ ایک اور اگزامپل میں دیتی ہوں آپ کو، آپ کر لیں کیٹ who knocked at the door، یعنی دروازہ کس نے کھٹکھٹایا. ایٹ دا ڈور مطلب ہم دروازے کو ہاتھ کے ساتھ کھٹکھٹاتے ہیں نا، مینس کہ اگر نوک کرنا ہو تو ہاتھ کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایسے سلیپ جیسے کسی کو کرتے ہیں، تو ویسے ہی جو ہے نا ایٹ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے نا ہمارے پاس، وہ پریپوزیشن ہے. اوکے، سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. ایک دفعہ میں ریویژن آپ کو کروا دیتی ہوں. انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے؟ حروف فجائیہ ہوتا ہے. یہ ہمارے جذبات یا فیلنگز کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ واو، ہرے، لائک دیٹس. اینڈ کنجیکشن جو ہوتا ہے وہ حروف عطف ہوتا ہے. یہ دو الفاظ یا دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، لائک اینڈ آئی لائک ڈرائیونگ اینڈ باکسنگ. اس میں جو اینڈ ہے وہ ہمارا کنجکشن ہے. پریپوزیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ اسم، ضمیر اور کچھ دوسرے جو ہے نا ورڈز کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. تو جیسے کہ آئی ایم ان دا کلاس، ان جو ہے وہ ایک پریپوزیشن ہے. ان ہو گیا، ایٹ ہو گیا، اور کیا ہوتا ہے، آن ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا پریپوزیشنز ہیں. اور یہ ہمارا پارٹس آف اسپیچ تھے ہمارے. آئی ہوپ کہ ان میں سے آپ سب جو ہے نا ایکسپلین ہوں گے آپ کو. اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف میں، یہ یوز بھی ہوتے ہیں. تو ان کو اچھے سے یاد کیجیے گا. ان کے اسپیشلی نیم جو ہے نا وہ اچھے سے یاد کیجیے گا. سو ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اپنا لیکچر اچھے سے یاد کیجیے.